السلام علیکم دوستوں کچھ دن پہلے میں نے دجال کے گدھے کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کیسا ہوگا اور اس کی رفتار کتنی ہوگی، تو کئیوں کے جوابات تو ٹھیک تھے اور کئی مجھے کسی اور ہی جہاں کی راہ دکھانے لگے۔ کوئی امریکن پارٹی ڈیموکریٹ کے انتخابی نشان کو گدھا کہنے لگا، تو کوئی ریل گاڑی کو گدھا کہنے لگا، اور کئی تو اس کو علامتی نشان کہنے لگے۔ اصل بات کا نہ کسی کو پتہ تھا اور نہ ہی حدیث کے الفاظوں پر کسی نے غور کیا، اور اس پر مستند یہ کہ جب میں نے اس نبی یا فرشتے کا پوچھا کہ وہ نبی یا فرشتہ کون ہوگا جس کو اللہ دجال کے خروج کے وقت اس کے ساتھ ہی مبعوث کر دیں گے اور وہ لوگوں کو اس کے دجال ہونے کا کہہ کر آگاہ کرے گا اور اس کی ہولناکیوں سے لوگوں کو ڈرائے گا، لیکن وہی دھاک کے 3 پات نہ کسی نے پڑھا اور نہ ہی کسی کو اس جواب کا پتہ تھا، وہی بس آئے بائیں شائیں۔ خیر، میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا اور زبان مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے ہی ثابت کروں گا۔ اس میں ایک تو دجال کے گدھے کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی کہ وہ کس ڈیموکریٹ پارٹی کا علامتی نشان گدھا یا کوئی اور چیز نہیں بلکہ یقیناً کوئی ہوائی جہاز یا پھر اڑن تشتری ہی ہو سکتی ہے۔ خیر، حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر ہوگا، یعنی تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اس طرح اس کی رفتار 29,52,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پانی کی چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو اور پار نکل جاتے ہو۔ وہ کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو روک دوں؟ چنانچہ سورج روک دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن 1 مہینے اور ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو چلا دوں؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہاں، چنانچہ 2 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا اور اس کے پاس ایک عورت آئے گی، یا رب میرے بیٹے اور میرے شوہر کو زندہ کر دے۔ چنانچہ وہ عورت شیطان سے گلے لگے گی، یعنی شیاطین اس کے بیٹے اور شوہر کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ عورت شیطان سے گلے ملے گی اور شیطان سے نکاح کرے گی، اور لوگوں کے گھر شیاطین سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس یعنی دجال کے پاس دیہاتی لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے رب، ہمارے لیے ہمارے اونٹوں اور بکریوں کو زندہ کر دے۔ چنانچہ دجال شیاطین کو ان کے اونٹوں اور بکریوں کی شکل میں دیہاتیوں کو دے دے گا، اور یہ جانور ٹھیک اسی عمر اور صحت کے ہوں گے جیسے وہ ان سے مر کر الگ ہوئے تھے، اور اس پر گاؤں والے یہ کہیں گے کہ اگر یہ یعنی دجال ہمارا رب نہ ہوتا تو ہمارے مرے ہوئے اونٹ اور بکریوں کو ہرگز زندہ نہ کر پاتا۔ اور دجال کے ساتھ ہڈی اور شوربے والا پہاڑ ہوگا جو گرم ہوگا، ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور جاری نہر ہوگی، اور ایک پہاڑ باگال یعنی پھلوں والے سبزی کا ہوگا، اور ایک پہاڑ آگ اور دھوئیں کا ہوگا۔ وہ کہے گا یہ میری جنت ہے اور یہ میری جہنم ہے، اور یہ میرا کھانا ہے اور یہ پینے کی چیزیں ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ہوں گے، جو لوگوں کو ڈرا رہے ہوں گے کہ یہ جھوٹا مسیح ہے، اللہ اس پر لعنت کرے، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت پھرتی اور تیزی دیں گے جس تک دجال نہیں پہنچ پائے گا۔ سو جب دجال کہے گا کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، تو لوگ اس کو کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں نے سچ کہا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ کی طرف آئیں گے، وہاں وہ ایک بڑی ہستی کو پائیں گے، تو پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ تو وہ بڑی ہستی جواب دیں گے کہ میں میکائیل علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے دجال کو اپنے حرم سے دور رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ کی طرف آئیں گے، وہاں ایک عظیم شخصیت کو پائیں گے۔ چنانچہ وہ پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ عظیم شخصیت کہیں گے کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، رائیل علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں دجال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے دور رکھوں۔ اس کے بعد دجال مکہ کی طرف آئے گا، سو جب میکائیل کو دیکھے گا تو پیٹھ دکھا کر بھاگے گا،
اور حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، البتہ زوردار چیخ مارے گا، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت مکہ سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینہ کی طرف آئے گا، سو جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے گا تو بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن وہاں بھی زوردار چیخ نکالے گا، جس کو سن کر ہر منافق مرد و عورت مدینہ سے نکل کر اس کے پاس چلا جائے گا، اور مسلمانوں کو حالت سے خبردار کرنے والا ایک شخص یعنی مسلمانوں جاسوس یا قاصد اس جماعت کے پاس آئے گا جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ہوگا اور جن کے ساتھ بیت المقدس کے مسلمانوں کو محبت ہوگی، یعنی تعلقات ان کے پاس آپس میں اچھے ہوں گے، اور ممکن ہے یہ جماعت ابھی روم فتح کر کے واپس دمشق یعنی پہنچی ہوگی۔ وہ یعنی قاصد کہے گا کہ دجال تمہارے قریب پہنچنے والا ہے، تو وہ فاتحین کہیں گے کہ تشریف رکھیے، ہم اس کے یعنی دجال سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا۔ تو قاصد کہے گا کہ میں نہیں بلکہ میں اور اوروں کو بھی دجال کی خبر دینے جا رہا ہوں۔ لگتا ہے اس قاصد کی غالباً یہی ذمہ داری ہوگی، چنانچہ جب وہ واپس ہوگا تو دجال اس کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو قابو نہیں کر سکتا، لو اس کو خطرناک انداز سے قتل کر دو۔ چنانچہ اس قاصد کو آریوں سے چیر دیا جائے گا۔ پھر دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو تمہارے سامنے زندہ کر دوں تو کیا تم جان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ لوگ کہیں گے ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، البتہ مزید یقین چاہتے ہیں، لہٰذا دجال اس کو زندہ کر دے گا، یعنی ایسا بھی صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، کیونکہ کسی مرے ہوئے کو زندہ کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں سوائے اللہ کے۔ بہرحال تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دجال کو اس یعنی صرف اسی کے اکیلے کے علاوہ کسی اور پر یہ قدرت نہیں دے گا کہ وہ اس کو مار کر زندہ کر دے۔ پھر دجال اس قاصد سے کہے گا کہ کیا میں نے تجھے مار کر زندہ نہیں کیا، لہٰذا میں تیرا رب ہوں۔ اس پر وہ قاصد کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بشارت دی تھی کہ تو مجھے قتل کرے گا اور پھر اللہ کے حکم سے زندہ کر دے گا، اور حدیث کے ذریعے سے یہ ہی بات مجھ تک پہنچی تھی کہ اللہ میرے علاوہ تیرے سے کسی اور کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ پھر اس ڈرانے والے یعنی قاصد کی کھال پر تانبے کی چادر چڑھا دی جائے گی، جس کی وجہ سے دجال کا کوئی بھی ہتھیار اس پر اثر نہیں کرے گا، نہ تو تلوار کا وار، نہ چھری، اور نہ ہی پتھر، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ چنانچہ دجال کہے گا کہ اس کو میری جہنم میں ڈال دو، اور اللہ تعالیٰ آگ کے پہاڑ کو اس ڈرانے والے قاصد کے لیے سرسبز باغ بنا دے گا، لیکن دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ اس کو آگ میں ڈالا گیا ہے، اس لیے لوگ شک کریں گے۔ پھر دجال جلدی سے بیت المقدس کی طرف جائے گا، تو جب وہ افیق نامی گھاٹی پر چڑھے گا تو اس کا سایہ مسلمانوں پر پڑ گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کے آنے کا پتہ چل جائے گا، تو وہ مسلمان اس سے جنگ کرنے کے لیے اپنی کمانوں کو تیار کر لیں گے، یعنی جو بھی دور مار کر والا اسلحہ ان کے پاس ہوگا۔ یہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن سب سے طاقتور مسلمان وہ سمجھا جائے گا جو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے تھوڑا سا آرام کے لیے بیٹھ یا ٹھہر جائے، یعنی طاقتور سے طاقتور بھی ایسا کرے گا، اور مسلمان یہ اعلان سنیں گے کہ اے لوگو تمہارے پاس مدد آ پہنچی، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے۔ یہ تھی وہ حدیث جس میں حضرت یسوع علیہ السلام نامی نبی یا فرشتہ کی بات کی گئی ہے کہ وہ دجال کے ساتھ ہوں گے اور لوگوں کو ڈرا رہے ہوں گے کہ یہ دجال ہے، تمہارا رب نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت یا طاقت دی ہوگی کہ دجال ان کو پکڑنا چاہے گا لیکن ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا، اور ان کی ملاقات پہلے تو حضرت میکائیل علیہ السلام سے ہوگی، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ ان کا کام ہی لوگوں کو دجال کے بارے میں آگاہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سواری پر بات کرتے ہیں، خاص طور پر وہ حضرات جو کسی شخصیت کی 30-35 سالہ تحقیق کا نتیجہ بتاتے ہوئے دجال کے گدھے کو امریکن پارٹی ڈیموکریٹس کا انتخابی یا علامتی نشان سمجھتے ہیں، وہ جان لے کہ یہ گدھا سواری ہوگی، کوئی علامت یا نشانی ہرگز نہیں۔
ہے۔ پہلے ان احادیث کو پڑھو اور ان پر کام کرو، پھر کوئی دوسری بات کرو، کیونکہ اس حدیث اور اس جیسی کئی حدیثوں کے مطابق دجال کا گدھا سواری کو کہا گیا ہے، اور اس کی سواری کی یہ رفتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ایک قدم یعنی ایک قدم 1 سیکنڈ ہوا میں 3 دن کا سفر طے کرنے سے لی ہے، اور 3 دن کا شرعی سفر 48 میل ہے، جو کہ درمیانی قول کے مطابق 42 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی 82 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ سفر کرے گا۔